बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमने कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू की थी। अब एपिसोड 28 के पार्ट 2 में हम असल मौजू यानी मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक के मकसद पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाज़रीन, हमारी कहानी इस मादी कायनात से शुरू नहीं हुई, बल्कि वहां से शुरू हुई है जहां सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक हमने अल्लाह ताला से अहद अलस्त किया था। लिहाजा हमारी मंजिल भी वही है जहां से इब्तिदा हुई थी। हमने नुज़ल को मंजिल समझ लिया, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें गड़बड़ यानी मिक्सअप हो गई हैं। हमारे फहम के मुताबिक इस पूरी स्कीम को ना समझने की वजह से जहनों में सवालात उठते हैं, जिनमें से कुछ बड़े और अहम सवालात ये हैं। यानी ये देखें, जो इन्होंने इब्तदाइया पढ़ा है ना, ये कि असल में जो कंफ्यूजन हो गया ना, वो ये हो गया कि हमने नुज़ल, हालांकि आपको पता है, जो आप माशाल्लाह सारे के सारे कुरान मजीद को गौर व फिक्र करने वाले हैं, कि कुरान मजीद हर जगह के ऊपर क्या कहता है, मादी आफ्टर लाइफ को, जिसको मैं कहता हूँ ये पहला फेज है, कहता है नुजुल। नुजुल जी इब्तदाई में, यानी मेजबानी, मेहमान नवाजी। हमने क्या किया कि मंजिल इसको बना लिया। वेयर एज मंजिल क्या होनी चाहिए, जहां से इब्तदा हुई थी। मुझे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अग्रीड। जब इब्तदा हुई थी तो आप मादी हालत में थे, नहीं। तो फिर जब आपकी मंजिल होगी तो आप मादी हालत में नहीं होंगे। आप अपनी असल बिल्कुल। हालत में होंगे, जो आपकी असल पर्सनैलिटी जो है, उस हालत में जो स्पिरिचुअल बीइंग है, वो जी। मादी है ही नहीं। हम्म। मादी चीज जो ये नजर आ रहा है सामने के सामने, ये तो भाई उसकी सवारी है, उसका हम्म। घोड़ा है या घोड़ी है, ना कि हम्म। सवार है। सवार स्पिरिचुअल बीइंग है, ए सेक्सुअल। बिल्कुल ठीक। उसके इंटरेस्ट क्या हैं या क्या चीजें हैं, वो क्या किस किस्म की वो असल आलम होगा, वो अभी तक हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते उसके हवाले से। मगर असल में हम्म। यहाँ बयान करना जरूरी ये था कि ये सबसे बड़ी, मेरा अपना ख्याल है, यानी जो मेरा फहम है, वो ये कहता है कि ये जो गड़बड़ होगी, जो मिक्सअप हो गया ना, इससे एक्चुअली बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। अब देखें, उनमें हम्म। से कुछ ये हैं। मैं जैसे एक चीज ऐड करूंगा, जस्ट जस्ट ऑल्दो हर चीज आपने क्लियर कर दी, जस्ट टू बी लाइक 100% क्लियर फॉर व्यूअर्स, कि वो ताकि रिफ्रेश भी हो जाए कि नुजुल का वर्ड का मतलब हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो जन्नत और दोज़ख की जिंदगी को हमने फाइनल समझ लिया, वो मंजिल नहीं है, वो नुजुल से मुराद है हमारी। बाकी जो आपने क्लियरिटी दी है वो वही है। जी, और वो जन्नत की जो जगह ना, जो मादी उसका जो हिस्सा बयान किया गया ना, मैं कहता हूँ इसको फेज 1 समझे आप। जो सही। असल जन्नत है वो बाद में है। सही हाँ, मंजिल मगर की जन्नत। जो गवर्नमेंट हुई है वो इस वाले फेज की जो जन्नत मिलनी है, या वो को वाली जो अल्टीमेट समझ लिया ना, जी जी। इसको अल्टीमेट समझ लिया, तो फिर उससे ये सवालात पैदा होंगे। आप ये जरा देख लें। जी। तो इस ज़िमन में चंद बड़े और अहम सवालात ये हैं। नंबर 1, इस मुख्तसर सी जिंदगी में इंसान ने चाहे कितने ही गुनाह किए हों, उसके नतीजे में हमेशा हमेशा की सजा यानी इटरनल डैमनेशन, क्या ये जुल्म नहीं है? चाहे आपको भी ये आम तौर के ऊपर सुनने को मिला होगा, ये सवाल आपके सब लोगों के सामने भी आया होगा, मेरे बिल्कुल। नहीं सामने तो सुनने। 12 आया। जाहिर है, मैंने 35 साल पहले जब इब्तदा की थी, तो मेरा तो फोकस यही था ना। तो फिर बिल्कुल। जब आदमी को आप सवालों जवाब करते हैं, अक्रॉस द टेबल बिठा लेते हैं, और उसको इत्मीनान होता है कि ये आदमी मुझे जज नहीं करेगा, फिर वो सवाल पैदा हम्म। करता है। सवाल ये है वही, यानी जो बड़े सवालात पैदा होते हैं, और ज्यादातर जाहिर नहीं, है खवास ये सुने सुने वाली बात तो बाद में मेरा अपना सवाल ये था और रहा है। रहा है ना ये सवाल। जी बिल्कुल। कि बिल्कुल रहा जितने है। भी गुनाह किए हो यार, जितने भी हाँ। गुनाह किए हो 70-80 साल की जिंदगी में, जितने भी किए हो गुनाह, हम्म। उसके लिए कहना कि हमेशा हमेशा हम्म। इटर्नल डैमिनेशन, जी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जी। जुल्म है। वो हम्म। कहते हैं कि अगर आपने, भाई एक आदमी उसने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, वो ठीक है, हम्म। थोड़ी सी सजा दे दें या फिनिश। हम्म। ये क्या कि वो हमेशा हमेशा की डेफिनेशन, ये एक हम्म। सवाल। और जो हम्म। इसका जवाब नहीं मिलेगा,
اگر اس کے ساتھ وہ جوڑیں گے نہیں آپ، اور وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے آیات بیان کی تھی نا اجل مسمہ والی، جی تو اجل مسمہ میں ہم نے وہ مولانا مودودی کا بھی کوٹ کیا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات انہائلیٹ ہو جائے گی۔ بالکل۔ اب وہ انہائلیشن ختم کر دی ہم نے، اس کو ابدی بنا دیا یا تو یہ ابدی بن گئی نا پھر تو ابدی بن دوسرا گئی، تو سوال ہے۔ اب ان کو اس کے لیے کیا کرنا پڑ گیا کہ یار اس کا حل کیا ہے؟ پھر لوگوں نے، کوئی اہل علم نے ہمارے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، وہ انہوں نے اس چکر میں ڈال دیا۔ اس کا جواب نہیں ہے۔ جی سیکنڈ، کسی کو ڈائریکٹلی کمرہ امتحان میں بغیر اس کی چوائس کے ڈال دینا کیا ظلم نہیں؟ اگر انسان کو نتائج بتا کر چوائس دی جاتی تو شاید وہ اس آزمائش پہ پڑھنا پسند ہی نہ کرتا۔ اب دیکھیں یہ بھی سوال ہے، اور بارہا میرے سامنے تو آیا ہے جی کہ بھی ہمیں یہ بھیج میرا دیا۔ اپنا اب بھی دیکھیں سوال یہ ہے۔ جو پوچھنے والے ہیں یہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے بغیر پوچھے ہماری بغیر مرضیاں ڈال دیا، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہوں جس کا نتیجہ بڑا بھیانک بھی نکل سکتا تھا۔ تو وہ ان ہوں کا سوال بالکل جائز ہے، یہ سوال کہ اگر ہمیں پہلے بتا دیا جاتا تو عین ممکن ہے میں کہتا نہیں کہ میں نے آزمائش میں جانا ہی نہیں۔ ہوں اچھا اب بغیر چوائس کے، اب آپ بتائیں کہ اپنا اسحاق صاحب جی بغیر چوائس کے کہہ رہے ہیں، اب جو ہم نے یہ جو عہد الس والا معاملہ ہے 172 والا، اس سے کیا تین چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس سے بھی عہد لیا جا رہا ہے اس کی ایک مکمل شخصیت ہونی چاہیے، یعنی وہ ایک پوری کی پوری باشعور شخصیت ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ باشعور مکمل شخصیت ہو، یہ نہیں کہ اس نے جسم کے ساتھ مل کے شخصیت بننا جی، اور دوسری چیز اس میں کمپوزٹ بینگ نہیں، جی کمپلیٹ شخصیت، کیونکہ عہد لے ہی کمپلیٹ شخصیت سکتی ہے نا۔ شعور کے ادھوری، ساتھ۔ جی ادھوری شخصیت کیسے لے سکتی ہے؟ جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے عہد کے پورے تقاضوں کا علم ہو، یعنی وہ یہ جانتی ہو وہ شخصیت کہ عہد کیا چیز ہوتی ہے، اس میں سچائی، دیانت، امانت ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، یعنی وہ انصاف کا پورا تصور جو جس میں یہ چیزیں شامل ہیں، سچائی، دیانت، امانت اور کمٹمنٹ، تو یہ اس کا پورا شعور، پورا تصور اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس کی پوری تعلیم اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ تیسری اسی چیز کو تو اس کو کہا ہے نا کہ بھی میں نے تمہیں بھیجنا ہے آزمائش کے لیے، جی تو وہ پوچھے گا نا کہ جی میں نے کرنا کیا ہے وہاں جا کے۔ جی دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ تمہارے اندر ہے سچائی کیا ہے، دیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، عہد کیا ہے، یہ سارے تصورات اس نے سیکھے ہوئے ہیں، اس کو ٹریننگ ملی ہے اس کی کہ بھئی جہاں بھی جاؤ گے، چاہے کتنے بھی عرصے کے لیے جاؤ، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہ اس وقت کیا کہے گا کہ میں نے نہیں کرنا؟ وہ کہے گا جی بالکل۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی بندے یعنی لیٹ سے کہ کسی منصب کے اوپر آتے ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو کبھی وہ کہتا ہے کہ میں یہ سچائی، دیانت، حلف امانت، عہد کے اوپر عمل نہیں کروں گا؟ کہتا ہے کبھی؟ وہ کہتا ہے میں بالکل عمل کروں گا، کرتا نہیں ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے، مگر کہتا یہی ہے کہ میں عمل کروں گا۔ تو تو انہوں نے، جب وہ یہ اللہ نے، کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ اس جی کے بیک آف مائنڈ، جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل دنیا میں جب ہم حلف لیتے ہیں کسی بھی عہدے کا، تو اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، جی ایوے ابھی نہیں وہ لے رہا ہوتا ہے وہ۔ تبھی تو اپنے آپ کو آفر کر رہا اس جاب کے لیے، اس منصب کے لیے، اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی اہلیت تبھی بنوا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ایگزیکٹلی۔ ہے، اب وہ عمل نہیں کرتا، ہوں یا سارے تو ایسے نہیں ہیں، ممکن ہے 10% عمل کریں، 90% نہ کریں۔ وہ جب نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی مفادات ہوں گے جس کے پیچھے لگ کے عام طور کے اوپر یہی ہوگا تو پیسہ زیادہ تھا تو یہی ہوتا ہے، اور بھی ہوتی ہیں مگر چیزیں، مگر یہ سب سے زیادہ۔ جی، اور اچھا تیسری چیز کیا جی؟ تیسری چیز اس کے پاس فل چوائس ہونی چاہیے اس چیز کی، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس امتحان میں یا اس ٹیسٹ میں آئے، یعنی اگر اس کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے تو پھر
वो टेस्ट टेस्ट नहीं रहेगा, फेयर टेस्ट नहीं होगा। यानी फेयर टेस्ट का वो मतलब जुल्म ये है, है वो जुल्म है। अब आप जबरदस्ती स्टूडेंट को बिठाते हैं इम्तिहान कभी में, भी वो स्टूडेंट अपनी चॉइस से आया पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको पता है कि ये इम्तिहान है, मैंने इसमें इसमें क्वालिफाई करना है, जी। वो अपनी मर्जी से कर रहा है। यानी तीन चीजें हो गई ना जी। कि एक पहले तो चॉइस होगी तो तैयारी होगी। यानी पहली चीज तो ये है कि वो एक मुकम्मल शख्सियत है। दूसरी, उसके पास इसकी सारी तालीम मौजूद है। और तीसरी चीज ये है कि उसकी अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस के साथ आया है, उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की गई। तो ये तीन है। तो इस हवाले से जी। ये जो सवाल है कि किसी को डायरेक्टली कमरा इम्तहान में बगैर उसकी चॉइस के डाल देना क्या जुल्म नहीं, तो बिल्कुल जुल्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इम्तहान है, ये अपनी चॉइस के साथ हम इस इम्तहान में मौजूद है। इस पे और मजीद इम्तिहान तफसील। है क्या कि उसके अंदर है ये यूनिवर्सल वैल्यूज, जी। सच क्या है, झूठ क्या है, दयानत क्या है, बददयांती क्या है, अमानत क्या है, खयानत क्या है, अहद क्या है, बदअहदी क्या है, वो जानता है, अंदर से इंस्पायर्ड है। इसको अल्लाह ताला ने बयान किया, फालहमाहा फजूरहा व तक़वाहा। उसके अंदर है, उस इसके लिए उसको किसी किताब की, किसी नबी की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ इंसान होना चाहिए, बस जहां मर्जी हो, किसी भी वक्त हो, उसको ये पता है। किसको पता है? इस जिस्म को नहीं पता। वो अंदर वाला जो है, जो टेस्ट में है, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के हवाले से बात की थी, तो हमने हमारे कुछ डिटेल में बड़ी डिस्कशन हमने की हुई है। तो किसी हमारे जो नाजरीन में से कोई देखना पसंद करे, तो मैं 5, 6, 7, 8 4 प्रोग्राम है ना साहब साहब, जी 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 जी। ये चार। एपिसोड नंबर 5, 6, 7 एंड 8, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को हमने बयान किया है। अगर हम यहाँ तक नहीं पहुंचते कि भाई हम ये फिजिकल बीइंग नहीं है, नॉन फिजिकल है, स्पिरिचुअल बीइंग है, तो ये आगे वाले जो सवालात हैं, कुछ भी हैं, उनका जवाब दे ही नहीं सकते। इसलिए हमने कहा था कि दो मास्टर कीज हैं। पिछली दफे हमने बयान किया बड़ी डिटेल में कि दो मास्टर कीज हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। जी। ठीक है जी। और एक चीज और, नंबर 3। जी। एक बात देखें, आई थिंक फिर, क्योंकि कुछ लोग ये भी वो करते हैं कि ये तो जो खुदा को खास तौर पे ना मानने वाले हैं कि ये लर्नड बिहेवियर है। तो एक तो ये लर्न बिहेवियर की जो बात की जाती है, ये लर्न अगर है तो एक तो फिर उसकी कोई तारीख होनी चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि इसमें फिर हमेशा तगय्युरात आएंगे, ये चेंज होगा। ये मेरा ख्याल है माशरे टू से माशरे में कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे, मगर ये कहीं चेंजेस नजर नहीं आती हैं। इसी की बेस पे हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, इसी की बेस पे जस्टिस सिस्टम कायम करते हैं, हर जगह एक ही वैल्यू उस पर बन रहा होता है। सो कैसे? तो ये जो बात है, क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि ये लर्न बिहेवियर है। ये वाकई इंस्पायर्ड है, यानी हम में पाया जाता है और सब में एक ही पाया जाता है। और ये कहाँ से आता है इसका किसी का कोई जवाब नहीं होता। तो आई वांटेड टू जस्ट क्लैरिफाई देखें, दैट। 6,000 साल की हमारी सिविलाइजेशन की डॉक्यूमेंटेड तारीख है, 6,000 ईयर्स। इससे पहले की जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि यानी जो स्क्रिप्ट था ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से होना है? तो हम्म। उसमें तो आप देख लेंगे कि हर जगह, हर जमाने में, हर मुकाम पे ये एक है, ये वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज कहते ही इसको ही, राइट। एक ही है। अच्छा, नंबर जो 3। कहेंगे ना ये लर्नड बिहेवियर है, तो वो फिर लाजमी तौर के ऊपर इस रास्ते पे जाएंगे कि भाई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है आखिरत, ना हमने आखिरत में उठना है, ना हमारी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है, नथिंग। दिस इज द लाइफ। और जब हम मर गए, यानी हमारा जिस्म मरता है, हम तो नहीं मरते, दैट्स इट, इसी और लर्न नतीजे में। होगा तो आप अपने लिहाज से इसमें डेफिनेटली चेंज भी करना चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो, क्योंकि मफादात वगैरह चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका इन पे इम्पैक्ट होता है। जी, बहरहाल हमने ये देखे ना, हम अब उनको मुखातिब कर रहे हैं जो कि बेसिकली अल्लाह को मानने वाले हैं। हाँ, मगर ये सवाल भी चाहे होता वो है। कहते हो, चाहे वो कहते हो, मानते ना हो दिल में, मगर सवालात देखें वही पैदा कर रहे हैं, उसी चीज पे कर रहे हैं। जो मानने वाले हैं ही नहीं, उनके तो सवाल होने ही नहीं चाहिए।
اور یہ اگر لرنڈ بیہیویئر ہے تو بین الاقوامی سطح پہ کوئی عدالت مارز وجود میں نہیں آ سکتی بالکل نہیں آ سکتی. جی تو پھر بالکل تو نہیں یہ آ ہوگا کہ ہاں تو یہ ہاں. اصلاً یونیورسل ہیں، تو یہ اس طرح کی عدالتیں بھی مارز وجود میں آئی ہوئی ہیں. اور جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن نے واضح کر دیا ہے، یہ سب میں پوری طرح سے انکلکیٹڈ ہے. جی آگے سوال نمبر 3. جی ڈاکٹر صاحب. اللہ نے نیکی اور برائی کو تخلیق کیا، نفس انسانی میں پہلے خود برائی کے لیے رجحانات رکھ دیے اور پھر کہا کہ اس کے پاس نہ جاؤ. یہ تو ہم انسانوں کے ساتھ واردات ہو گئی ہے، اس صورت میں سزا اور جزا نہیں ہونی چاہیے. یہ سمجھے ہیں جی سوال کیا ہے ڈاکٹر ہاں صاحب؟ جی بالکل، ہاں جی ہاں جی. کیا ہے سوال یہ؟ مطلب یہ ہے کہ خود ہی انکلینیشنز رکھ دی ہیں، ہوں خاص طور پہ برائی کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا ہے، تو ظاہر انکلینیشن رکھی گئی ہے، اس کو اٹریکٹیو پیدا کیا گیا ہے، بہت ہی زیادہ اٹریکٹیونیس. اور وہ آپ کی شاید جبلت جو ہوتی ہے جسم کی، اس میں بھی چیزیں یہ پائی جاتی ہیں، تو پھر ساتھ ہی پابندیاں لگا دی نہیں آپ کہ نے آپ ٹھیک نے. کہا. یہ ایکچولی جو مرد ہیں ان کے سوالات ہیں زیادہ، اور جب وہ کہتے ہیں جی نا برائی، تو اس میں عورت کی طرف میلان رجحان. جی بالکل ایگزیکٹلی. اور جی چیزیں جو جی ہیں وہ تو ہیں مگر وہ سیکنڈری ہیں. اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو انسانوں کے ساتھ واردات ہو گئی، یعنی پہلے خود ہی رجحان رکھ دیے، خود ہی ہوں انکلینیشن رکھ دی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے جی بعد کہا کہ اچھا جی آپ اس کے ہوں پاس نہ جاؤ. جی. تو اس صورت میں سزا جزا تو نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4، لگتا یوں ہے کہ جنت مردوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے، عورتوں کے لیے جنت میں کیا اٹریکشن ہے؟ یہ بڑا یہ ویلڈ سوال ہے. تو عام طور کے اوپر یہ عورتوں سے جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. ہوں. یہ آپ اکثر دیکھ عورتوں لیں، سے سوال ہوتی ہے. ہاں اکثر عورتیں یہی سوال کریں، نہیں، مردوں کیونکہ کو دیکھیں وہ مرد کیا. کافی مرد ہوں بھی یہ کافی مرد بھی یہ سوال کرتے ہیں ان کو بھی بڑا خیال ہے عورتوں کا. اب وہ سوال اوپر اوپر سے کرتے ہیں، اندر سے تو وہ چاہتے ہیں وہ عورتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین پہ زیادہ تر کتابیں اور مردوں نے لکھی ہیں، تو ان کے بھی سی یہ سوال ہے. آپ دیکھ لیں، مگر عورتوں کا تو جنرل سوال ہے نا، کیونکہ جی وہ رک کہاں گئی؟ آپ غور کریں ڈاکٹر صاحب، کہاں رک گئی؟ وہ سواری کے اس اوپر، میں، ہاں بالکل. گھوڑا گھوڑی کے اوپر رک گئی. وہ اصل ہوں جو ہوں پرسنالٹی ہے وہاں تک پہنچی نہیں ہے. نوزل کے بالکل. مرحلے میں ہی پھنسے ہوئے. ہوں نزل کے ہوں مرحلے میں وہ دوسرا گھوڑا گھوڑی دیا جائے گا جو ظاہر ہے، ہوں تاکہ جو چیزیں مس کی ہیں وہ پوری طرح ہو، یعنی انجوائے کر لے اس کو. مگر ہوں. دیکھیں اصل میں جو تھی وہی کانسیپٹ آف سیلف، وہ کانسیپٹ آف سیلف یعنی آپ سمجھیں گے کہ کنفیوژن ہے اس میں. جی نمبر 5، لگتا یوں ہے کہ جنت میں کھانے پینے، شراب اور سیکس کے علاوہ اور کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہوگی. اب جناب یہی لوگ عام طور پہ کہتے یہی ہے نا، وہ جی. کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے بھائی، صرف ہوں جانا کھانا پینا شراب اور اس کے علاوہ جنس، سیکس. ہوں ہوں تو سیکس مشین ہی بن جائے گا آدمی، جو یعنی جس طریقے سے بیان کرتے ہیں عام طور پہ کہانیاں لوگ. حالانکہ Right. قرآن نے ایسے بیان نہیں کیا، مگر بالکل. لوگ کہانیاں بیان کرتے ہیں ایسے کہ کوئی ہوں مصروفیت نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کو دیکھیں کچھ عرصے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سیر کرتے ہیں، اور یہ مطلب آپ انجوائے کرتے ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد آپ تنگ آ جاتے ہیں اس چیز سے. یو آپ وانٹ کرنا سم چاہتے ہیں، تھنگ، کچھ کوئی کام کرنا پروجیکٹ ہو، چاہتے کوئی جاب ہو جس میں آپ انوالو ہو. ہیں. دیکھیں میں بعض اوقات سوچتا ہوں نا، تو میں سے یہ سوچتا ہوں، یعنی میری مصروفیت اگر مجھے وہ ٹائم ملا، تو جتنا بھی ٹائم ہے، کیونکہ مجھے یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے بھی اصل عالم میں جا سکتا ہوں. وہ ہم ڈسکس ہوں کریں گے کام. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ بے شمار لوگ یہاں گزرے ہیں، بے شمار لوگ جن کے متعلق میں نے سنا بھی ہے. میں ممکن ہے چاہوں کہ ان کی ایک ایک دن کی مصروفیت دیکھوں ہوں کہ کیا باتیں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے یہ باتیں. خاص طور پہ بڑے بڑے آدمی جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو نبی پروفٹس آئے ہیں ان کے متعلق، یا بادشاہ وغیرہ، یا لیٹ سے کہ آج کل کے حوالے سے یار یہ ذرا دیکھیں یہ سیاستدان کیسے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو ایک ایک دن آپ کھول سکتے ہیں ان کا.
اب دیکھ لیں کتنی کتنی مصروفیت ہے. سے آئی ول بی نہیں گریٹلی دس تھنگ کہ میں نے آئی یہ وونٹ. بات بتائی تھی اپنی وائف کو، وہ شی واز سپر ایکسائٹیڈ، وہ بڑے فیسینیٹ ہوئے اس آئیڈیا سے، کہا بالکل یہ ہوگا، ہو سکتا ہے. بلکہ میں بھی پچھلے دنوں آیت پڑھ رہا تھا یہ سورہ نجم کی یا سورہ طور کی، جس میں مجھے اس کا مفہوم نکل گیا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے لوگ کہ ہم دنیا کی زندگی کے بارے کو ڈسکس بتایا گیا اور ڈسکس کیا کریں گے. ہاں وہ اور دیکھیں آیت گے میرے وہ. سامنے آ گئی. ہاں اور وہ اللہ تعالیٰ تو یوں کر دے گا کہ ایک ہوتی ہے نا ورچوئل ریالٹی تک تو ہم پہنچ گئے نا اس سائنس کی دنیا میں. جی. وہ اس کو ایکچوئل ریالٹی بھی بنا دے گا. لائک فار انسٹنس میں کہوں گی مجھے جنگ بدر کا پورا حال جاننا ہے، وہ کہے گا یہ جنگ بدر ہو رہی ہے اور اس میں آپ بھی موجود ہیں. ورچوئل ریالٹی نہیں، ایکچوئل ریالٹی. ہوں بالکل صحیح. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر ہوں لٹے کہ یہ دوسری چیزیں بھی ساتھ میں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا. ظاہر ہے جو اندر بندے کی جبلتیں ہیں ساری کی ساری، اس کا پورا انتظام کیا ہو اللہ تعالیٰ. مگر یہ چیزیں بھی تو ہے نا. بالکل. اور اور ظاہر ہے میرا کہ یہاں خیال ہے کہ جب پہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ اب آپ کے جو پروجیکٹس ہیں اب مجھے آپ لے چلیں وہاں آپ لگا دیں جہاں آپ نے لگانا ہے. نمبر 6، مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، ہم عورتوں کو کیا ملا؟ ہم یہاں بھی مردوں کے ظلم کا شکار ہیں اور وہاں بھی زیادہ تر مردوں ہی کو خوش کرنے کی ذمہ داری پر لگی رہیں گی. کیا تخلیق کرنے والے نے ہمیں عورتیں بنا کر ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ یہ تو ڈسکس جی کر چکے ہیں. اب وہ یہ ان کا جو ڈسکس ہو چکا. اعتراض ہے نا، جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمیں عورتیں تو بنایا، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، عورتیں تو ہیں. وہ کہتی ہیں ایکچولی ہمیں عورت بنا کے ہم پر ظلم کیا گیا ہے. اگر کوئی کریٹر ہے وہ انکار تو نہیں کرتی، یعنی کریٹر ہے مگر ہم پہ ظلم کیا گیا. کیوں کیوں یہ کہہ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ آف سیلف کو سمجھی ہی نہیں ہے. یہ جواب نہیں مل سکتے. میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ جب تک یہ ماسٹر کی، میں کیوں کہتا ہوں کہ ایک ماسٹر کی پہلی کانسیپٹ آف گاڈ اور دوسری ماسٹر کی ہے کانسیپٹ آف سیلف. اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا تو بے شمار چیزوں کے جواب نہیں ملیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں پھر یہ ہمیں پتا ہے کہ والی عورتیں بات، یہاں ظلم کا شکار ہوتی ہیں. اس میں نزول والی بھی جو اگر وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کو مسئلہ کر رہا ہے نا، اس لیے بھی یہ یہ سوال ہے. مسئلہ بھی کر رہا ہے اور کانسیپٹ آف سیلف بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں کر رہی ہیں. چلیں آگے. جی ڈاکٹر صاحب. نمبر 7، کیا کسی کو بلا استحقاق ہمیشہ کی جنت ملنی چاہیے؟ کیونکہ جو بچپن میں انتقال کر جائیں انہیں تو مل جاتی ہے، تو کیا مجھے بچپن میں موت نہ دے کر میرے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی؟ ظاہر ہے میں جواب دہ ہو گیا، جتنا اب زیادہ جیوں میں گا. نے یہ ایکچولی کسی کا جو سوال تھا میں نے کوٹ کیا ہے، اور لوگوں نے بھی کیا، مگر جس کا یہ مسئلہ تھا وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے کہ وہ صاحب جو تھے وہ بیچارے بیمار تھے بچپن ہی سے، بہت، ہی واز ویری سک. انہوں نے یہ سوال کیا. اب دیکھیں وہ پھنسے وہیں ہوئے ہیں کیونکہ منزل سمجھ رہے جنت کو. تو وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ جی جو بچپن میں انتقال کر جائیں انہیں جنت مل جاتی ہے؟ تو میں نے کہا مل جاتی ہے. ظاہر ہے اور کسی سے پوچھا ہوگا انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ جہنم میں تو نہیں بچوں کو ڈالنا نا اللہ نے، تو وہ جنت مل جاتی ہے. تو انہوں نے آگے آگے ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کی. انہوں نے کہا یار جو بچپن میں انتقال کر جائیں انہیں تو استحقاق تو انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو ان کو ہمیشہ کی جنت مل گئی. مگر یہ تو سوال بھی بڑا مجھے بھی ویلڈ بچپن سوال میں، ہے، یہ سوال میرا بھی تھا جی مطلب یہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ اگر بغیر بہت استحقاق کے ویلڈ ہے کیسے ملتی؟ کہ اب اگر ہمیں بھی بچپن میں وہ موت دے دیتا تو ہمیں بھی ہمیشہ کی جنت مل جاتی. تو مجھے تو نہیں دیا، اس کے ساتھ میری زیادتی ہوگی، یعنی میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اور بہرحال یہ سوال پھر ہے، اور یہ تھوڑا اس سوال پر بھی ہٹ کر رہا ہے کہ اگر آئی تھنک اس کو تھوڑا ڈسکشن میں لے آتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پہلا سوال تھا، آئی تھنک اس کی ضرورت کیا تھی کہ ٹیسٹ میں ڈالنے کی، تو پھر یہ اس پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. تو اگر ٹیسٹ میں ڈالنا ضروری تھا کہ تاکہ ہمیں اپنے میرٹ کی بنیاد پہ شعبے جو بھی رینک ملیں وٹ ایور، تو پھر اگر وہ بچے اب چلے گئے اور جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، تو ان کا ٹیسٹ تو نہیں ہوا، بظاہر ٹیسٹ نہیں ہوا، اور پھر ان کو بھی شعبے مل جائیں گے. تو پھر یہ یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہے، یہاں پہ ڈاٹ سے ڈاٹ مل نہیں رہا، کیونکہ اگر نہیں اس کا نہیں، ان کو عہدے نہیں ملیں گے. اللہ نے نہ یہ پہلی دفعہ کائنات بنائی ہے نہ آخری دفعہ.
बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो फिर कहीं और टेस्ट किए जाएंगे और फिर इवेंचुअली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली किए जाना चाहिए उन्हें, अदरवाइज कैसे? फिर तो वहीं आके हम स्क्वायर वन पे खड़े हो गए। उनको ओहदे अगर मिल जाए बगैर टेस्ट के तो भी सबको ही दे देता फिर। तो तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो बच्चे अपने माँ बाप से भी मिलेंगे एक पॉइंट तक नुजुल में, तो फिर जब वो नुजुल का फेज खत्म हो रहा होगा तो उन बच्चों को फिर शायद, हम अब समझ वैसे तो ही यही सुला दिया जाएगा जैसे सुला हम दिया पहले जाएगा सोए जैसे थे। हमें सुला दिया गया, और फिर सारी मेमोरी एक- इरेज की जाएगी, और फिर और सारे फिर वो दोबारा दोबारा किसी और इसी कायनात में अल्लाह कायनात में बनाएगा कहीं। ना। ना अल्लाह ताला ने ये कायनात पहली दफा बनाई है और ना आखिरी दफा। हम्म ये असल चीज जो असूल के तौर के ऊपर जो मैं समझता हूँ, मैं बयान करता हूँ कि उस आलम में, असल आलम में अल्लाह ताला के पास ओहदे मिलने हैं, मनसब मिलने हैं, मगर सबको मेरिट के ऊपर मिलते हैं, मेरिट के बगैर नहीं मिलते। हाँ अब बिल्कुल सही। मेरिट डिटर्मिन करने के लिए वो कैसे क्या तरीके अख्तियार करता है वो अलग है एक चीज। अब जो फरिश्ते हैं जो छोटे बड़े हैं, हमने जिक्र भी किया, इसी में आ जाएगा आगे, उनको हमें पता है, इस दुनिया के हवाले से हमें पता है कि भी उनके ओहदे या मनसब एक जैसे नहीं है। हजरत जिब्राइल भी हैं जिसको अल्लाह ताला खुद कहता है ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शिल मकीन मुताइन सुम्मा अमीन। वो उसकी अताअत की जाती है और अल्लाह ताला के यहाँ, अर्श वाले के यहाँ बड़ा उसका रुतबा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं अमाल लेफ्ट राइट पे बैठे हुए। उन सब में तो फर्क है ना, तो किस बुनियाद पे है? कोई ना कोई बुनियाद होगी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टेस्ट किए गए होंगे। इसी तरह वो बच्चे भी टेस्ट किए जाएंगे, बगैर उसके ओहदे वहां नहीं मिलने। यहाँ तो बचपन में जो इंतकाल कर जाए तो भाई वो वहाँ जो उनके माँ बाप हैं, अगर वो भी क्वालिफाई कर लेंगे उनको मिल जाएंगे, उसी राइट। हालत में मिल जाएंगे। अब उनका कहाँ कब होना है जाहिर है कि वो कभी नहीं पता हो सकता। और वो हमें हमें तो देखें जी, बात यह है कि हर चीज को जान लेना हम पहले या भी डिस्कस करते आए हैं। राइट राइट और ना हम इस वक्त बैठे हर चीज को जान सकते हैं। बिल्कुल हम वो कहते हैं जी, ये नहीं ये जान लेना कि हम क्या नहीं जान सकते, ये हमारे इस वक्त अहाता इल्म से बाहर की बातें हैं। हम उनके ऊपर ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते। हम बिल्कुल तख्लीक किए गए हैं, हम मखलूक हैं। अब सवाल कोई पूछे अच्छा जी कैसे तख्लीक किया, क्योंकि यहाँ जो जिस्म है उसको तख्लीक होते थे हम देख सकते हैं, मगर जो असल वो स्पिरिचुअल बीइंग थी उसको कैसे किया हम इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं करते, हमें नहीं पता। हम अब देख सकते हैं, मगर जो पहली बॉडी हुई होगी वो उसका भी नहीं पता, बट और ना आप जान जी सकते हो। जी, चले उसके भी नहीं ना जितना पर कुरान मजीद बता देगा। देखें असल चीज ये है कि हम ये जो सवालात हैं ये आम तौर के ऊपर उन लोगों के सवालात हैं जो कुरान मजीद को मान रहे हैं, कह रहे हैं, मानते हैं नहीं मानते, कह रहे हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन है। राइट उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। उनको सेटिस्फाई करना है ना, ये डॉट्स कनेक्ट करने, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा था यहाँ कि जी वो राइट चले गए, इसका मतलब वो जो छोटे बच्चे चले गए वो आगे भी चले जाएंगे असल आलम में ऐसे ही, और उनको मनसब मिल जाएंगे बगैर टेस्ट के। क्योंकि बगैर टेस्ट के अगर मिल जाए तो सबको मिल जाने चाहिए थे। राइट। जी, नंबर काफी हो गया 8, मेरा। अगर पैदाइश ही पर अल्लाह ताला को इंसान के मुस्तकबिल के एक एक अखलाकी रवैये का इल्म है, तो इंसान के पास इख्तियार कहाँ रह जाता है? फिर तो हर चीज़ प्री डिटरमिन हो गई, इस पर सजा और जजा नहीं होनी चाहिए, तो इंसाफ नहीं। बिल्कुल वैलिड इस पर सवाल है। डिस्कस करें कि ये क्या चीज है, क्या सवाल क्या है जी डॉक्टर साहब, इसको ये पर तो आपने लिया है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करें। मतलब इसमें बहुत सारे बहुत सारे क्या ज़्यादातर यही समझते हैं कि पहले से ही चीज़ें डिटरमिन है। हत्ता कि मेरे एक दोस्त ने ये भी कहा कि जी, काफ़ी पुरानी बात है वैसे, उस वक्त वो भी नाइव था कि अल्लाह ताला ने जब बनाई इंसानों को क्रिएट किया तो उसने एक मुट्ठी में पकड़ के इंसान ऐसे रखे कि ये जन्नत में जाएंगे, और एक मुट्ठी में पकड़ के ऐसे रखे ये दोजख में जाएंगे। वाह। ये नहीं कि, हाँ जी, ये मैंने खुद सुना। और फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से ही तयशुदा हैं कि किसने उसके उनके अमाल भी और उनके नताइज भी और ये सारी चीज़ें, तो जो कि बाज़ाहिर ये इम्प्रेशन देता है कि आप फिर प्रोबेबली पपेट्स ही हैं जो है ना वो उसमें चलते जाएंगे आगे। हाँ जी इसहाक तो साहब, आप बताएं जरा ये क्या इसमें है, इसमें क्या एक नुक्ता है जो खास बयान करने वाला है?
ایک کیا؟ یعنی میں مجھے ایک کوشچن اٹھانا ہے، پھر ایک ساتھ ہی دیے گا، سوری جی جسٹ ون کوشچن. جی پلیز. کیا یہ چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی یہ آلریڈی خدا کی ذات پہ کوشچن نہیں اٹھا دیتی؟ کس قسم کا منصف ہے وہ بھائی؟ کانسیپٹ آف گاڈ ہی کلیئر نہیں ہے. پھر وہ ہاں جو ہم نے یہ کہتے ہیں ہمارے نا وہ ختم ہو ماسٹر کی جاتی نمبر بات، ون، آپ کو گاڈ کا ہی نہیں اس میں پتا، آپ کلیئرٹی گاڈ نہیں ہے. پلیز صاحب. ڈاکٹر صاحب جی جو ہم ماسٹر کی دو بیان کرتے ہیں نا، اس میں پہلا ہے کانسیپٹ آف گاڈ. جو بندہ یہ سوچتا ہے اس کو کانسیپٹ آف گاڈ ہی کلیئر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا اپنے علم کی بیس پہ، اس نے فیوچر کے علم کی ہاں بیس پہ اس نے ایسا کر دیا، جو بھی یہ کر کہتا ہے سکتا ہے وہ. وہ جی. جو بھی کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں ہم نے کانسیپٹ آف گاڈ تھا کیا صفات کے حوالے سے؟ کہ وہ جس ایسی میں ہستی کوئی ہے. جی آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب. جس میں کوئی بری صفت نہیں ہو سکتی اور اچھی صفت بدرجہ عطا موجود ہوگی، جی خاص کر ناانصافی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو علم آپ اگر وہ خود رکھ لے پہلے، تو پھر پپٹ تو بن گئے جیسے آپ نے ذکر کیا. یہ اچھی صفت ہے؟ نہیں. پھر کہے یہ کہ ٹیسٹ ہے. جی اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے ایپیسوڈ 1 میں آزمائش کی بات بھی کی تھی، تو آزمائش کا لازمی تقاضا ہے، یعنی ٹیسٹ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ بالکل فیئر بنیادوں پر ہو اور اس میں فیئرلی جج کیا جائے، نہ کہ پہلے سے نتائج معلوم ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ آزمائش، تو اس کو آزمائش نہیں کرتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے اوپر بہت بڑا اعتراض پیدا ہو جائے گا، یعنی اس کی انصاف کی جو صفت ہے. تو اس لحاظ سے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اس میں میں ایسی. ذرا ایڈ کر دوں ایک چیز اس جگہ، ایک اخلاقی رویے کے حوالے سے. عمل ہم نے کہا ہی نہیں. جی عمل تو وجود میں آتا ہے باڈی کے ذریعے. جی اخلاقی رویہ کس کا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اصل شخصیت کا ہے نا. تو کانسیپٹ آف سیلف. وہی بات آ گئی دوبارہ. اخلاقی رویہ اسی کا ہے جس کا ٹیسٹ ہے. جی عمل وجود میں کیسے آتا ہے وہ کسی اور وقت ہم ڈسکس کر لیں گے، مگر وہ عمل باڈی سے وجود میں آتا ہے. جی تو ساکر صاحب اور آپ وہ کا اللہ کہنا پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت اور علم ہے کہ وہ ایسا چاہے یا چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ہر چیز پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہو، کر لیکن سکتا اس تھا. نے لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ آزمائش اس نے اسکیم اس کے ایک چکر رکھ میں اس دیا. کی اپنی خراب ہو جائے ڈفرینٹ. گی. اگر جی سوچا جی. جائے تو اس کی جو اپنی ہوں. پوری اسکیم خود ہے وہ سب خراب ہو جائے گی. وہ جو وہاں پہ اس کو دینے ہیں میرٹ، وہ اور اس ہوگا کہ میں یہ چیز بھی ہمیں کلیئر کر دینی چاہیے کہ جیسے اشمیر صاحب نے بتایا کہ ایونٹس پری ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں. ایونٹس کہ ہسٹری میں کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ ڈیزائر ٹارگٹ وہ حاصل وہ کر لے گا. کی جا سکتی ہے، جی وہ بالکل. ڈٹرمن کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کا ٹیسٹ نہیں ہے. اس کا ٹیسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹیسٹ ہے اس اصل شخصیت جو کہ غیر مادی شخصیت ہے، جو کہ اسپرچل بینگ ہے، جو کہ ہمارے دل میں رہتی ہے، نظر نہیں آتی. اس کے اخلاقی رویے، یہ اگلا اس کا سوال بھی ٹیسٹ. اسی کا حصہ ہے کہ جب خدا کو پہلے ہی سے علم تھا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور یہ کس سارا نے فری جہنم ول میں. کے لحاظ سے ہو رہا ہے نا کوشچن. یہ 8 اور تو 9 پھر تو فری ول یہ کی یہ فری ول کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں. پھر یہ آزمائش کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی اس میں اسی نیکسٹ کا والا حصہ کیا بن ہے جی؟ جاتا ہے. جی اور اس میں بھی ہوں. میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ان کا معاملہ کر دیا جاتا. یعنی اس نے اپنے اوپر بھی کچھ پابندیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک خاص وقت میں وہ چیزیں کرے گا. تو یہ بات کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کو بالکل فیئر بنیادوں پر ہمیں آزما رہا ہے. تو اس میں بالکل یہ کانسیپٹ نہیں آتا کہ ہر چیز پری ڈٹرمنڈ ہے. اور یہ اخلاقی رویے اور عمل، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور ہونی جی چاہیے. وہ ہم کریں گے. ایک اچھا ریمارک آگے. ایڈ کرنا چاہوں گا. بس ایک ریمارک وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے کہ وہ جان کر رہے گا، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ جان کر رہے گا. یعنی وہ معلوم کر رہا ہے ہمارے ٹیسٹ کے ذریعے کہ کون کتنا کھرا کھوٹا ہے، مطلب کون کتنا سچا ہے، کون کتنا جھوٹا ہے. یعنی وہ اس نے پوری وہ دی ہوئی ہے اخلاقی رویے
قرآن مجید کے پڑھنے سے واضح ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں. سو اس نے اپنے پاس سے اس بات کو اپنے یعنی فورس نہیں کیا ہوا کہ کیا کہتے ہیں ہمارا اخلاقی رویہ ایک موقع پہ یہ ہوگا. وہ یہ آپ کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ڈیسیجن بنائیں اور پھر وہ دیکھے گا کہ آپ کیا ڈیسیجن بناتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. 10واں کوشچن. نمبر 10، جنت میں ہمیشہ آرام ہی آرام کا تصور انسانی فطرت کے مطابق نہیں لگتا، یعنی یہ ساری تخلیق کا نتیجہ ہی جب فطرت کے مطابق نہیں تو آخر یہ سب چکر چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ہم پہلے جی ڈسکس کیا کر کہتے ہیں چکے جی اپنے اسحاق صاحب بات کے کر بارے میں؟ چکے ہیں. جی وہی بات ہے کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اس جنت کی جو فزیکل جنت ہے اور یہ نزل کے مرحلے کو چونکہ اصل منزل سمجھ لیا گیا ہے تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ہم منزل کو بھی ملائیں، یعنی وہ تصور کے جس میں ہماری اصل شخصیات جو ہیں وہ اصل عالم میں چلی جائیں گی، تو پھر یہ تصور کی کلیئرٹی جو ہے یہ ہو جاتی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر تو یہی ہوتا کہ فزیکل جو ہماری حالت ہے اسی میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہتے تو پھر یہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں لگتا. لیکن قرآن مجید نے ایسا نہیں بیان کیا. قرآن نے تو یہ بیان کیا ہے کہ نزول کے مرحلے میں ابتدائی ضیافت یعنی اس میں ہمیں کچھ آرام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے گوناگون مختلف ایسے چیزیں رکھ دی ہوں گی جس میں ہماری مصروفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کریشن ہی کی ضرورت آخر کیوں پڑ گئی تھی؟ کیا اللہ نے یہ سب اپنے شغل کے لیے نہیں کیا؟ لیکن یہ ہے اصل سوال، یا کریشن ہی کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ اب آئے گا یہ سوال کہ اچھا جی ٹیسٹ کر رہا ہے، کریشن ہے فلانا، تو کیا اللہ نے یہ سب کچھ اپنے شغل کے لیے نہیں کیا کہ وہ تماشا دیکھ رہا ہے سب؟ تو یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو کانسیپٹ آف اسکیم نہیں گاڈ سمجھ ہے. میں آ رہی نا، جی جی. اور اور کانسیپٹ اسکیم آف سمجھ گاڈ نہیں آ رہی. جی دیکھیں وہ ہم نے جو پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی یہ وائی کویسچن کا جواب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے. یہ پورا جواب نہیں ہے. پورا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ کیوں، لیبلوکم اس کا ایکم جواب دے. احسن عملا. جی. جو وائی کویسچن ہے وہ اس کا جواب دے کہ ٹیسٹ کیوں. جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ٹیسٹ اس لیے ہے کہ بھائی وہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پروجیکٹ ہیں، ان پروجیکٹ میں جو عہدے ملنے ہیں، ابھی بھی لوگ کا وہاں کام کر رہے ہیں، وہ سارا پتہ نہیں کتنی عظیم کائنات، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. تو بھائی وہ جو نئے والے لوگ کام کرنے کے لیے آئیں گے، جن کو منصب ملیں گے، وہ کس بنیاد پہ ملے؟ کس بنیاد پہ ملنے چاہیے؟ میرٹ. میرٹ کی بنیاد پہ. تو وہ میرٹ کہاں طے ہوگا؟ کیسے طے ہوگا؟ ٹیسٹ کے ذریعے. تو ٹیسٹ کے لیے بنی ہے یہ. تو ہم نے جانا وہاں ہے، وہی بات کہ نزل کو کنفیوز مت کریں منزل کے ساتھ. مگر اس میں ایک امپلیکیشن اور بھی بن رہی ہے نا حشو صاحب کہ ایکچولی یہ اس پہ جا رہی ہے کہ ضرورت ہی کیوں تھی یہ سب کرنے کی. اس کا جواب ہے دیکھیں ضرورت کیوں تھی، یہ پھر آپ وہاں جا کے گھس رہے ہیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ آپ کو ہر چیز کا علم یہاں نہیں ہو سکتا. ہاں جیسے ہی آپ یہاں سے جا کے پیچھے چلے جائیں گے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کیا، یعنی جو اسپرچل بینگ ہے. اب میں نے تو یہ کہا کہ آپ کریٹ کیسے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں. آپ نے گھوڑے یہاں گھوڑے گھوڑیاں کریٹ ہوتے دیکھے ہیں یہاں، جو سواری آپ کی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ. مگر وہاں پیچھے کیسے جا کے دیکھیں گے؟ اسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا پرپز کیا ہے. بھائی وہ آپ کے اس وقت ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. رائٹ. صحیح ہے یہ بات. جی جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک محترم دوست نے حال ہی میں 2 سوالات کیے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سوالات کو آپ کے سامنے لائیں اور ہم ہمارے جو پینل کے شرکاء ہیں وہ اس پر ضرور ڈسکس کریں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے، یا احسن العمل یا گڈ ڈیڈز کیا ہے؟ ایک غریب آدمی جس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں، اس سے کس قسم کے جسٹس کا ٹیسٹ مطلوب ہے؟ مثلا ایک بھٹے کے مزدور سے کس قسم کا ٹیسٹ آف جسٹس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟
ज्यादा तर लोगों की जिंदगियां तो इब्तिदा से ही स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होती हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो यहाँ या आखिरत में अकाउंटेबल ठहराए जाएं। ये पहला सवाल है जी। तो मैं चाहूंगा कि इस पे काइंडली आप लोग अपनी आरा दीजिएगा। जी सर, खुरम खान साहब। एक्चुअली ये चीज इस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे जो जाविया नजर है ना वो थोड़ा सही नहीं है। पहले तो ये है कि इखलाकी रवैयों का इम्तिहान है और किसी चीज का नहीं कि किसके पास रिसोर्स है या नहीं है। सो अब इखलाकी रवैये इंसान की किसी भी हालत में हो सकते हैं। बिल गेट्स जितना अमीर आदमी उसके लिहाज से उसके इम्तिहानात होंगे, एक बिल्कुल झोंपड़ी में रहने वाला उसके साथ उसके इम्तिहानात होंगे, और वो सारे इम्तिहानात इखलाकी रवैयों में होंगे। और वो इखलाकी रवैयों में कैसा बिहेव करता है एट द एंड ऑफ द डे दैट विल मैटर। अल्लाह ताला की नजर में वो क्या कहते हैं कामयाब होगा। सो आई थिंक पहले तो इस चीज को क्लियर करना चाहिए, इसका रिसोर्सेज से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। आप लोग शेयर मेरे करें। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते मुझे तो सर ऐसे मौके पर अक्सर आप ही की कई बात याद आती है कि जिसको 10 करोड़ दिए उसको 10 करोड़ का ऑडिट होगा, और जिसको 10 रुपए दिए उसको 10 रुपए का ऑडिट होगा। सिंपल, बिल्कुल यू नो। सही। हैं? असल में बात जी ये है कि वो कहते हैं वो टेस्ट। अब जो जी। सवाल है इसमें एक चीज जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जो टेस्ट है, जो जस्टिस की बात हमने की थी और उन्होंने उसी से हम्म, सवाल उठाया है। अब इसकी देखें मैनिफेस्टेशन जो है ना, असल उससे चीज समझ में आती है। अब ये हम्म, देखें सच्चाई क्या है, यानी सच हम्म, बोलना, झूठ बोलना। ध्यानत क्या है, ध्यानत बरतना, बदयांती करना, खयानत, अमानत बरतना या खयानत करना अमानत में, चाहे वो पैसे के हवाले से हो, चाहे वो किसी काम के हवाले से हो। इसी तरह अहद कर लेना, कमिटमेंट कर लेना, किसी से बदअहदी करना। ये हम्म, सारे के सारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं और हम्म, यही अखलाकियात है। अब ये हम्म। देखें कि ये कॉन्सेप्ट एक भट्टे के मजदूर में नहीं होते। होते हैं और उनमें ये वो इंटरेक्शन। अच्छा, भट्टे के मजदूर में जब हम ये कह रहे हैं सच्चाई, दयानत, अमानत, अहद, तो भाई ये किन के साथ बरतता है आदमी? जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या होंगे? उसके खानदान वाले होंगे, उसके बहन भाई होंगे, उसके माँ बाप होंगे, उसके अजीजों कारब होंगे, उसके दोस्त यार होंगे, वो जिनके साथ काम करता है, जिनके साथ इंटरेक्शन करता है, सब होंगे उसके इर्द गिर्द। उनके साथ उनका ये रवैया आएगा कि झूठ बोला, कितने झूठ बोल ले, किस किस से झूठ बोल ले, किस किस को बदयांती की। सी बदयांती जो है वो 10 रुपए की भी हो सकती है, 10 करोड़ की भी हो सकती है। असल में इसको मसला ये, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन इसमें ये है कि जो रिसोर्सेज की तकसीम है, नहीं रिसोर्सेज, अब वो कहते हैं कि टेस्ट ये है कि जिसके पास रिसोर्सेज है वो आगे कैसे बांटता है। तो देखें ना, असल में चीज ये है कि वो किसी इलाके का भी हो, किसी जमाने का भी हो, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सच्चाई का, दयानत का, अमानत का, अहद का टेस्ट इसी में है। अच्छा, अब उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है या है ही नहीं, तो रिसोर्सेज का तो ये टेस्ट ही नहीं है। ये है कि नहीं है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। अच्छा, रिसोर्सेज जिसके पास ज्यादा होंगे उसका टेस्ट ज्यादा होगा। और जैसे डॉक्टर बिल्कुल। साहब ने कहा कि जिसको अल्लाह ताला ने 10 करोड़ दिया उससे हिसाब 10 करोड़ का लेगा, और जिसको जनाब उसने चंद हजार दिए तो 1000 का लेगा भाई। बिल्कुल। सो ला मगर असल युकल्लिफुल्लाहु में चीज नफ्सन ये इल्ला कि वुसअहा। ये इसका, जी, इसका जो जो है ना, ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, मेरा ख्याल है ये फोकस जो है इसी के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इसी में टेस्ट है। आप एक बहुत गरीब आदमी को देख लें, वो भी आप देख लें कि उनमें अगर 90% अपने हालात से मजबूर होके झूठ बोलते हैं, बदयांती करते हैं, तो उसमें 10% ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते। और तो उनका टेस्ट सेकंड। वैसे फायदा भी है, अगर आप पूरी पिक्चर रखें ना सामने, अगर सिर्फ ये दुनिया नहीं है तो उनका टेस्ट आसान है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ड्रामा देखने के लिए आप गए हो, जो 3 घंटे का ड्रामा, जो थिएटर आमतौर पे हम देखते थे पिछले जमाने में, अब भी होता होगा, उसमें मुख्तलिफ किरदार दिए होते हैं डायरेक्टर ने। कोई फकीर हुआ है, कोई अमीर बना हुआ है, कोई गरीब बना हुआ है, कोई, सी, ये सारे किरदार हैं, डिफरेंट किरदार हैं दिए हुए। अब उनको अगर यही पता हो ना कि ये 3 घंटे ही हैं सारी जिंदगी हमारी, तो फिर उनको सवालात बहुत सारे पैदा हो जाएंगे
مگر جو ان کو احساس ہو کہ نہیں زندگی اصل میں اس سے باہر ہے, یہ تو ڈرامہ ہے, تو پھر پیدا ہوں گے یہ سوال. نہیں ہوگی. وہ کہے گا بے شک مجھے آپ 3 گھنٹے کے لیے یہاں فقیر بنا لیں, بلکہ بے شک میرے ہاتھوں میں سے میں نہ ہی ہوں میرے ساتھ, مگر وہ جو 3 گھنٹے کے بعد والی زندگی ہے اس میں اچھا بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کو پوری زندگی کا کانسیپٹ ہے. یہاں کیا ہے کہ یہ ہمیں صرف اس دنیاوی زندگی کا کانسیپٹ ہے. جو آنے والی زندگی ہے, چاہے اس کا نزل پارٹ دیکھ لیں, اس کے بعد جو منزل ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے, اگر نزل پارٹ بھی دیکھتے ہیں that probably will run into billion years. صحیح ہے. Right. Second Second. round. جی دوسرا سوال ہے لہذا جی یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ اس میں فوکس جو ہے نا وہ ہٹ گیا, ریسورسز کے اوپر زیادہ آ گیا, اور جو یونیورسل ویلیوز ہیں وہ اس سے فوکس ہٹ گیا, حالانکہ ٹیسٹ اسی میں ہے. بالکل. جی دوسرا سوال کوئی جو چیز ہے ایڈ کرنی ہے, آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو کر لیں ایڈ. نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. I'm good. میں میرا خیال ہے میں جی اور اسی کے لیے وہ اکاؤنٹیبل یہاں بھی ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب آدمی ہوتا ہے, وہ اگر کسی سے دھوکہ بازی کرتا ہے, کسی سے بددیانتی کرتا ہے, کسی سے بدعہدی کرتا ہے, تو اس کے اوپر بھی کیس چلتا ہے, وہ عدالت چھوڑ نہیں دیتی. یہاں بھی اکاؤنٹیبل ہے. ویسے لیٹ می سے میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن جو غریب آدمی جب کرنے پہ آتا ہے نا اپنی آئی پہ, تو وہ ویڈیو کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اتنا زیادہ آپس میں ان کے سمجھ لیں ایشوز میں, جو کہ بہرحال اچھی ہائر کلاس میں نے نہیں دیکھے, سوری ٹو سے میں فار بینگ ججمنٹل, لیکن ہمارے لوگوں میں آپس میں ان کی جالسی, آپس میں ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ دنیا داری اور بہت زیادہ پتہ نہیں I don't know تھوڑ دلی یا کیا محاورہ ہے بڑا, کہ بعض دفعہ غریب آدمی اپنے 100 روپے کی خاطر کسی کا 10,000 کا نقصان بھی کرنے سے نہیں چوکتا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی یہ چیز ہے, وہ مورل ویلیوز ہی ہیں, وہ ساری چیزیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے ٹھیک ٹیسٹ ٹھیک. جی پلیز. جی دوسرا کیا جی؟ دوسرا سوال ہے اللہ کو ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ واٹ پرابلمس از ہی ٹرائنگ ٹو سالو؟ یہ وہی ہے جو ہمارا آخر میں سوال تھا نا پچھلا, جی جی یہ وہی ہے. جی جی جی. اس اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ کیا دیں گے کہ دیکھیں, جو اگر تو آپ رکے رہیں گے نا نزل تک, تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے. اگر آپ جہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوئی تھی, آیات 172 جو ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں الاعراف کی, تو وہاں آپ نے پہنچنا ہے. وہاں آپ کی جو زندگی فار ایور ہے, ہمیشہ کے لیے, اور وہاں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان پروجیکٹ ہے, اس میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہے. بڑے بھی ہیں منصب, چھوٹے بھی ہیں, وہ کس بنیاد پہ دیتا؟ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے. جی جی اس کے لیے نزل کے لیے تو ٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہاں منزل کے لیے ہے, جہاں رتبے ملنے. آپ کیا خیال ہے جی, کچھ چیز ایڈ کریں گے؟ نہیں سر صحیح ہو. بس نزل میں صرف یہ بھی دیکھنے کی ہے نا کہ اگر کوئی اچھا بندہ وہ مطلب اچھے کام کیے تو وہی بات ہے کہ, اور کوئی کرمنل لیول کے کام کیے تو اس کو سزا بھی تو ملے نا. تو وہ سارٹ آف وہ نزل میں ہی پھر وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو گریڈنگ اصل ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ کو منصوبے یا جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو سیٹ ہے وہ بیسکلی اس سے بیسکلی جو ہے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. ایسے ہی. اور وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی الٹیمیٹ کامیابی کیا ہے.